اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سوگواران مظلوم کربلا، سوگواران رسول خدا، ماتمداران حسن مجتبی۔ عزادارو، جب سے محرم کا چاند نکلا، آپ حسین کی دکھیا ماں کو ان کے لال حسین کا پرسہ دے رہے۔ آج کی وہ قیامت کی تاریخ کہ جب رسول خدا کی شہادت ہو گئی، گویا فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی۔ تاریخ اہل بیت میں جتنے بھی جنازے اٹھے ہیں بڑی مظلومیت کے ساتھ اٹھے ہیں۔ رسول خدا کا جنازہ اٹھا، دعویٰ کرنے والے بھی جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ بی بی فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھا، رات کے پردے میں چند لوگوں کے ساتھ علی نے جنازہ اٹھایا۔ مولا علی کا جنازہ کیسے اٹھا آپ جانتے ہیں، آپ نے امام حسن سے کہا بیٹا 4 تابوت بنانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں دفن ہو رہا ہوں۔ ہائے غربت اہل بیت، ہاں مظلومیت اہل بیت۔ اس کے بعد امام حسن کا بھی جنازہ اٹھا۔ کیسے اٹھا؟ تاریخ میں آپ نے کبھی سنا تھا کہ رسول کے نواسے کے جنازے پہ تیر کی بارش ہو گئی؟ اے فاطمہ زہرا، اے شہزادی آئیے، آج یہ مجمع آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دے رہا ہے، آج آپ کے بیٹے حسن مجتبی کا پرسہ دے رہا ہے۔ جو ہمارے عزیز بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں 29 محرم سے 29 ذی الحجہ سے آپ کے لال کا پرسہ دے رہے تھے، آج وہ حسن مجتبی کا پرسہ دے رہے ہیں، آج وہ رسول خدا کا پرسہ دے رہے ہیں۔ رسول اسلام کا پرسہ تاریخ میں ایک پہلی بیٹی ہے جسے رونے نہیں دیا گیا۔ آ کر مولا علی فرماتے ہیں زہرا، امت کا یہ کہنا ہے کہ زہرا کے رونے سے خلل پڑ رہا ہے، یا رات میں رویا کریں یا صبح کو رویا کریں۔ زہرا نے کہا یا علی کہہ دو اب زہرا بہت دن زندہ نہ رہے گی، دادی اور پوتی کا ماتم عجب انداز کا ہے۔ رسول کے بعد پہلی بیٹی فاطمہ تھی جو اپنے باپ سے ملحق ہوئی، حسین کی بیٹی سکینہ جو باپ سے رخصت عاشور کو ہوئی تھی، وہ قید خانے میں جا کے باپ سے ملحق ہوئی۔ لیکن عزاداروں ذرا غور فرمائیں، شہزادی کا جب جنازہ غسل دیا جا رہا تھا تو مولا علی نے صحرا کیا تھا واہ محمدہ۔ کسی نے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ کہا جب میں نے کروٹ دیا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ قید خانے میں جب سکینہ کو غسل دینے غسالہ آئی، کہتی بی بی اس بچی کو مرض کیا ہو گیا تھا؟ کیسے کوئی مرض نہیں تھا، ظالموں نے اتنے تازیانے مارے، اتنے نیزے مارے ہیں کہ سکینہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ بس میں زیادہ دیر مصائب نہ پڑھ کے تمام مومنین کی طرف سے اپنے وقت کے امام پردہ غیب میں رہنے والے امام زمانہ سے کہتا ہوں، اے امام زمانہ یہ آپ کے جد کے ماتمدار آئے ہیں، یہ ہماری ماں بہنیں اپنی گود میں بچوں کو لے کے آئی ہیں۔ ارے جب رباب ان بیویوں کو دیکھتی ہوگی کہ گود میں ننھے بچے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہوگی پروردگار ان بچوں کو آقا حسین کے ماتمدار میں شمار کرنا۔ ہاں عزیزوں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، خاک پہ بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ ہے کیونکہ جب کوئی تقریر کرتا ہے تو میں بھی کہیں بیٹھتا ہوں، ہمیں وجہ ہے کہ زیادہ دیر آپ اس انداز سے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ذرا سوچو تمہارے پیر میں بیڑی تو نہیں ہے، تمہارے گلے میں توق تو نہیں پڑا ہے؟ ہائے سید سجاد، کس انداز سے راہ کربلا سے شام تک آیا، پیروں میں بیڑی گلے میں توق۔ امام سجاد سے کسی نے سوال کیا کوفے میں، مولا کیا بات ہے آپ سوال کا جواب بہت رک رک کے دیتے ہیں، بلکہ شان امامت ہے کہ سوال جیسے ختم ہو جواب دیا جاتا ہے، لیکن مولا آپ رک رک کے جواب دے رہے ہیں۔ امام سجاد طلب کے کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں یہ خاردار توق پڑا ہے،
چکا ہے، مجھے جواب دینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں عزادار و حق ماتم ادا ہو جائے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ میں تو ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ آنسو آپ کے جو ہیں وہ برقرار رہیں۔ عزیزان گرامی، کہاں جائیں گے یہ آنسو؟ حسین کی ماں کے رومال میں۔ اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں اور آپ کی طرف سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان اہل بیت نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہ رسول اللہ نے پھیلایا، نہ علی مرتضیٰ نے پھیلایا، نہ زہرا نے پھیلایا، نہ حسن مجتبیٰ نے پھیلایا، نہ شہید کربلا نے پھیلایا۔ لیکن جب مجلس ہوتی ہے حسین کی ماں رونے والوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتی ہے، اے میرے لال پہ رونے والوں، میرا بچہ زخمی ہے، لاؤ تمہارے آنسو لے جائیں، اجرکم الازہر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں، دور دراز سے آنے والوں، یہ اس وادی کا آخری جلوس ہے جسے جلوس-e-Amari کہتے ہیں۔ سنو، پہلا جلوس وہ تھا جو کربلا سے شام آیا تھا، لیکن وہ اس اماری کی سلوح ہے جس میں بیویاں تھیں لیکن اماری نہیں تھی، جس میں بیویاں سوار تھی لیکن محمل نہیں تھی، ہر ماں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے، ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں، دور دراز سے جب آتی ہیں بچوں کو لے کے آتی ہیں، ہر سواری پہ ماں بیٹھتی ہے تو بچے کو بڑی حفاظت سے بیٹھاتی ہے، لیکن کربلا سے جب قافلہ چلا تھا 48 بچے تھے، جب قید خانے میں پہنچا تو صرف 12 بچے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کیا ہوئے؟ کہا کربلا سے شام تک بچے گرتے جاتے تھے، امام سجاد ان کی قبر بناتے جاتے تھے۔ سوال اٹھتا ہے کہ بچوں کو گرتے ہوئے ماؤں نے پکڑا کیوں نہیں؟ کوئی نہیں روایت میں ملتا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناحیہ میں سلام المقدرات پر جن کے ہاتھ پھنسے گردن بندھے تھے، ارے بچے گرتے جا رہے تھے۔ مائے واہ محمدہ واہ مظلومہ واہ حسینہ کا نعرہ بلند کر رہی تھی۔ اجرکم الزہرا۔ میں اس تمام کر رہا ہوں، آخری فقرے ہیں، سنیے۔ جب قید خانے شام میں یہ قافلہ رک گیا، قید خانے شام میں یہ قافلہ آ گیا، ایک دن یزید کا پیغام آیا، اے سید سجاد تم کو یزید وقت نے بلایا ہے۔ میرا چوتھا امام جیسے ہی اٹھا، بی بی زینب نے پوچھا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے بلایا ہے۔ ارے جیسے ہی شہزادی نے سنا سجاد کو گلے سے لگا لیا، اے بیٹا ہم تمہیں بچا کے لائے ہیں، تمہیں تنہا نہیں جانے دیں گے۔ کہا پھوپھی اماں وقت کا تقاضا ہے مجھے جانے دیجئے۔ کہا جاؤ میرے لال، لیکن خیال رکھنا جب تک لوٹ کے نہیں آؤ گے تیری پھوپھی اسی چوکھٹ پہ بیٹھی رہے گی۔ امام سجاد گئے، فقرہ ہے مصائب کا سنیے۔ امام سجاد گئے، جیسے ہی گئے یزید نے کہا پتہ ہے ہم نے کیوں بلایا؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا ہم نے آپ کو رہا کر دیا، اے سجاد ہم نے آپ کو رہا کر دیا۔ جیسے ہی یزید نے کہا امام سجاد بیٹھ گئے، سر پہ ماتم کرنے لگے۔ کہا اے سجاد تم پہلے قیدی ہو جو رہائی کی خبر سن کے رو رہے ہو۔ کہا اے ظالم اگر تجھ کو رہا کرنا تھا تو اس وقت رہا کرتا جب میری سکینہ زندہ تھی۔ ہائے میری سکینہ وطن جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، آج تو نے رہا کیا۔ اجرکم الزہرا۔ رہائی مل گئی، بی بی زینب نے ماتم کر لیا، بس مجلس تمام ہے۔ جب شہزادی زینب یہ قافلہ لے کر شام سے کربلا کی طرف جانے لگی، شام کی عورتیں آ کے کھڑی ہو گئی، مرد آ کے ایک طرف سے کھڑے ہو گئے، یا امام سجاد ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کی بیویوں کا شہزادیوں کا تماشا دیکھا۔ شام کی عورتوں نے کہا بی بی زینب مجھے معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کا تماشا دیکھا ہے، اے بی بی مجھے معاف کیجئے۔ شہزادی زینب نے کہا ہم نے معاف کیا، ہمارے خدا نے معاف کیا۔ کہا بی بی کچھ ایسی سند دے دیجئے کہ یقین ہو جائے کہ آپ نے معاف کیا ہے۔ اے بی بی زینب یہاں بھی بیویاں آئی ہیں، ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ہاتھ جوڑ کے آپ کو پرسہ دے رہی ہیں۔ اے مرتا بی بی زینب فرماتی ہے شام کی عورتوں سنو، جب میرا حسین مجھ سے رخصت ہو رہا تھا تو سکینہ کو میرے حوالے کر کے گیا تھا، کہا تھا زینب سکینہ کا خیال رکھنا۔ اے شام کی عورتوں ہم شام سے جا رہے ہیں، قید خانے میں سکینہ کی تربت ہے، تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔
جاؤ سکینہ کو جب شام ہوگی آ کے چراغ دلا دینا۔ ابھی آپ نے مصائب سنا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا کہ جو وہ حسین کے قبر پر ماتم کر رہے تھے، یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا، اور کربلا پہنچنے کے بعد بی بی زینب اپنے بھائی کا ماتم کرنے لگیں۔ بس آخری جملہ اور مجلس تمام آپ کی، بس دل بھر کے حسین کا پرسہ دے دو، جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ حسین کی غربت پہ ماتم کرے گا، وہ حسین کی مصیبت پہ ماتم کرے گا۔ عزادارو، یہاں اعلان ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے شیر کا انتظام کیا گیا ہے۔ ارے جب دودھ کا نام لیا جاتا ہوگا رباب اپنی چھاتی پکڑ لیتی ہوگی، یہ میرے چاہنے والوں، تم نے میری چاہنے والی بچیوں کے لیے اتنا انتظام کیا، ہائے میرا اصغر پانی پینے گیا تھا، ظالموں نے تیر سے شہید کر دیا۔ اجرکم اللہ زہرا، آخری جملہ، جب کربلا میں ماتم بیبیاں کر چکی، قبر حسین سے آواز آئی، بہنا مدینے جاؤ میری صغرا رو رہی ہے، مدینے جاؤ میری صغرا تڑپ رہی ہے۔ عزادارو، قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف چلا۔ ہر ذاکرین سے، ہر مقرر سے آپ نے یہی سنا ہے، کربلا میں زینب بولی ہیں، کوفے میں زینب بی بی بولی ہیں، شام کے بازار میں بی بی زینب بولی ہیں، شام کے دربار میں بی بی زینب بولی ہیں، رہائی کے بعد بی بی زینب بولی ہیں، لیکن ام کلثوم کہیں نہیں بولی۔ لیکن جب مدینہ دکھائی دیا زینب چپ ہو گئی، ام کلثوم نے آواز دیا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کر۔ سیعلم اللہ